الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. محترم ناظرین، قابل احترام خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اور آپ کو ایک سوشل اور سماجی زندگی نصیب فرمائی اور ہم مل جل کر کے الحمدللہ زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم یہ جو سماجی اور سوشل اور جماعتی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ حالات کے تحت ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ہمدردی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے جو نظام بنایا ہے اس میں یہ چیز بہت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، حالات کے تحت تم آپس میں جب بھی نیکی اور پرہیزگاری کی بات ہو تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، باہمی ہمدردی سے پیش آؤ، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور جب گناہ یا سرکشی کی بات، نافرمانی کی بات ہو تو اس میں کسی کا تعاون نہ کرو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہر جائز کام کے اندر، نیکی اور نیک کام کے اندر آپس کے تعاون، آپس کی ہمدردی کا حکم دیا ہے۔ یہ ہمدردی اس وقت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے جب ہمارے سامنے ایسے حالات آ جائیں، ایسے لوگ ہمارے درمیان ہوں جو ہماری مدد کے خصوصی طور پر محتاج ہوں۔ مثال کے طور پر ہمیشہ سے یہ بات دیکھنے میں آئی ہے، پائی جاتی رہی ہے کہ بعض اللہ کے بندے ہیں جو دین کی خدمت اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے شب و روز 24 آور لگے رہتے ہیں۔ ان کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے، وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ باہر نکل کر جا کر کچھ اور کام کریں اور اس طرح سے اپنی روزی روٹی کا انتظام کریں۔ جیسے آج بورڈنگ مدرسے ہیں، اسلامی مدرسے ہیں، یا دعوت و تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، خدمت دین کرنے والے لوگ ہیں، تو ایسے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اس دینی کام کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے سلسلے میں ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور جس قدر ہم سے ہو سکے انفرادی، انڈیویجول، کولیکٹیولی اور مل جل کر کے ہمیں ایسے لوگوں کی ضروریات کے اندر ہاتھ بٹانا چاہیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یہی آج جو ہم دین کی دولت پائے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار اور مسلمان کہتے ہیں، یہ ایسی ہی قربانیوں اور ایسی ہی سیکریفائس کا نتیجہ ہے۔ اگر ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین نے قربانی نہ دی ہوتی اور اس علم دین کے میدان میں، خدمت دین کے میدان میں کام کرنے والوں کے ساتھ تعاون نہ کیا ہوتا تو آج ہم شاید اپنے آپ کو مسلمان نہ کہنے کے قابل ہوتے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بن کر رہیں، اسلام ہمارے درمیان موجود رہے اور آئندہ آنے والا جو جنریشن ہے، جو نسل ہے، وہ بھی مسلمان ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے طور پر جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، اس علم دین اور خدمت دین کے میدان میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ گزرے ہیں جو عالم کبیر، محدث جلیل بھی تھے، ساتھ ہی ساتھ ایک بزنس مین بھی تھے۔ اللہ نے ان کو کافی دولت
سے نماز رکھا تھا، ایک طرف دین کی دولت تھی، دوسری طرف دنیاوی دولت بھی تھی۔ مال و دولت کی زکوٰۃ جب ان کے ہاں نکلتی تھی اور صدقہ خیرات کی جو نوبت آتی تھی تو وہ اپنے شہر کے باہر لے جا کر کچھ لوگوں کو اپنا پیسہ دیتے تھے۔ اس پر کچھ لوگوں کو آبجیکشن ہوا، اعتراض ہوا، اور ان سے سوال کر بیٹھے کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ ہمارے سٹی کے اندر، ہماری بستی کے اندر لوگ محتاج ہیں، لیکن آپ جا کر کے دوسرے شہروں میں، دوسری بستیوں میں اپنا پیسہ بانٹتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ میں جن کو پیسہ لے جا کر دیتا ہوں وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کی بندیاں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دین اور علم دین کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اگر ہم ان کی مدد نہ کریں، ان پر توجہ نہ دیں تو یہ دین کا سلسلہ قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے میں چن چن کر ان اللہ کے بندوں تک اپنا پیسہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی کو خدمت دین اور علم دین کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ یہ ایک نہیں، آپ کو ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر اور مثالیں مل سکتی، اور یہی چیز اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم ہے، ان کا بھی فرمان ہے، ان کی بھی تاکید ہے۔ آئیے موقع کی مناسبت سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث سنن ترمذی، مسند احمد اور دوسرے حدیث کی کتابوں کے اندر ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، حضرت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو آدمی ایسے تھے کہ آپس میں دونوں کے بھائی چارگی کا رشتہ تھا، دونوں سگے بھائی تھے، لیکن ایک بھائی ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مجلس کے اندر رہتا، اس کے اندر وقت لگاتا، دین سیکھتا، اور دوسرا بھائی جو تھا وہ فکر معاش کے لیے نکل جاتا تھا، محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، کام کرتا تھا۔ کچھ دن اسی طریقے سے سلسلہ قائم رہا۔ ایک دن کام کرنے والا جو بھائی تھا، روزی روٹی کے لیے کوشش کرنے والا جو بھائی تھا، اس کو فکر ہوئی اور اسے اپنے اس بھائی کا رویہ پسند نہ آیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ ٹائم دیتا تھا۔ اس لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی شکایت کرنے لگا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بھائی ہے جو نہ کوئی کام کرتا ہے، نہ کوئی محنت کرتا ہے، ظاہری جو زندگی گزارنے کے اسباب ہیں، ذریعے معاش ہیں، ان سے بالکل غافل رہتا ہے، بے فکر رہتا ہے، بس آپ ہی کے پاس یہ موجود رہتا ہے، اور سارا کام ہمیں کرنا پڑتا ہے، ہر طرح کی محنت ہمیں کرنی پڑتی ہے، سارا گھر ہمیں سنبھالنا پڑتا ہے، روزی روٹی کا انتظام۔ جب وہ اپنی بات کہہ چکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کیا، حقیقت سے اس کو آگاہ کیا اور فرمایا لعلک ترزق بہ، کہ اللہ کے بندے تو کہتا ہے کہ روزی حاصل کرنے کے لیے، کمانے کے لیے ساری سیکریفائز میں دیتا ہوں، ہر طرح کی محنت میں کرتا ہوں اور اس طرح سے روزی حاصل کرتا ہوں، لیکن کیا تجھے پتا ہے کہ آج اس اللہ کے بندے کے ساتھ جو تو احسان کر رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، اسی کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے روزی دیتا ہے۔ تو یہاں پر دو بات ہمیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی سیکریفائس، اس طرح کی قربانی، اس طرح کا تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا سلسلہ تھا کہ جو لوگ دین کا علم حاصل کرنے والے تھے، دین سیکھنے والے تھے، خدمت دین کرنے والے تھے، ان کے دوسرے بھائی تھے جو ان کی دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے پوری محنت کرتے تھے اور ہر طرح کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ یہ سلسلہ آج بھی قائم ہونا چاہیے، آئندہ بھی رہنا چاہیے۔ دوسری چیز اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ بظاہر اگر تم دیکھ رہے ہو کہ ہم سروس کرتے ہیں، ہم کھیتی کرتے ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں، ہم اس طرح سے محنت کرتے ہیں،
تو ضروری نہیں ہے کہ اسی بزنس، اسی کھیتی، اسی محنت کے نتیجے میں تمہیں رزق ملتی ہے، کیونکہ رازق اللہ ہے، اور اللہ جس ذریعے سے چاہتا ہے جس کو روزی دیتا ہے۔ تو کبھی کبھی یہ ظاہری اسباب آدمی سوچتا ہے کہ اس سے ہمیں روزی ملے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری اسباب کے بجائے جو شرعی اسباب ہیں اس کے ذریعہ روزی پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو سمجھایا کہ تم اپنے اس بھائی کے جو ساتھ جو ہمدردی کرتے ہو، اس کی جو مدد کرتے ہو، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہو، اس کے ذریعہ تمہیں اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے تھے وہ اللہ کی بات ہوتی تھی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو آپ نے جو بات فرمائی اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اور اسی یقین کے ساتھ آپس کی ہمدردی اور تعاون قائم رہنا چاہیے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو دین کا علم حاصل کرنے میں لگے ہوں، سکھانے میں لگے ہوں، دین کی خدمت کرنے میں لگے ہوں، یعنی اس دینی خدمت کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہو۔ تو بہرحال حضرات گرامی، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم جہاں بھی ہوں یہ سلسلہ ہمیں قائم نظر آتا ہے۔ اس طرح کے اللہ کے بندے اور بندیاں ہمیں ضرور ملتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے فائدے کے لیے بھی، چاہے وہ دنیاوی فائدہ ہو روزی حاصل کرنے کا، ذریعہ معاش کا، یا اخروی فائدہ اجر و ثواب کا ہو، دونوں جہان کے فائدے کے لیے ہمیں جہاں بھی ایسا موقع آئے آگے بڑھ کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے، ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، اور اس طریقے سے اپنے دونوں جہان کی کامیابی کا انتظام کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کہنے والے کو بھی، سننے والوں والیوں کو، سبھی کو جہاں ہر طرح کی خدمت خلق اور خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے، وہیں پر ایسا جب خاص ماحول ہمیں مل رہا ہو تو ایسے ماحول اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں دلچسپی لینے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ساری خدمات کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور دنیا کے کامیابی کے ساتھ ساتھ عقبہ اور آخر کی کامیابی بھی ہمارا اور آپ کا مقدر بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔